امام بخاری کی اس کتاب میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر بڑی کتاب میں پرانے زمانے میں کتاب کے نام سے بڑے موضوع کا عنوان ہوتا تھا، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ۔ صحیح بخاری میں جو کتابیں ہیں ان کی تعداد 160 ہے۔ کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، یہ کتابیں 160 ہیں اور 3450 ابواب ہیں۔ 3450 ابواب ہیں، جس میں سے 22 ثلاثیات ہیں۔ امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کیا کہ اس کے ابواب کیا کیا ہوں گے۔ ان سارے ابواب کا نقشہ مرتب کرنے کے بعد، ایک خاکہ بنانے کے بعد، وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسجد نبوی میں حاضری دی، روضہ رسول پہ حاضر ہوئے اور وہاں 2 رکعت پڑھ کر انہوں نے اس کتاب کے لکھنے کا آغاز کیا اور 16 سال اس کتاب کو لکھتے رہے اور احادیث میں چھان پٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو کئی جگہ ایسا ملے گا، ان کی تعداد غالباً 10-12 کے لگ بھگ ہے کہ مجھے صحیح یاد ہے۔ تو یہ وہ ابواب ہیں کہ عنوان امام بخاری نے دیا لیکن حدیث کوئی نہیں لکھی، اس لیے کہ جس درجے کی اور جس سند کی اور جس معیار کی روایت وہ دینا چاہتے تھے، اس معیار کی روایت ان کو نہیں ملی، اس لیے انہوں نے باب کا عنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث نہیں لکھی۔ امام بخاری نے جتنی احادیث اس میں نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحیح لعینی ہی ہیں، اس میں صحیح لغیری بھی کوئی نہیں۔ اکثر احادیث وہ ہیں جو مستفیض ہیں۔ مستفیض حدیث صحیح لعینی ہی کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کو ہر درجے میں کم از کم 3 صحابیوں نے روایت کیا ہو، جس کو 3 صحابیوں نے روایت کیا ہو، قولاً یا معنن، لفظاً یا معنن۔ اس لیے اس کی بیشتر احادیث بڑی تعداد میں مستفیض ہیں۔ کچھ احادیث اس میں عزیز ہیں جس کو ہر درجے میں 2 صحابیوں نے روایت کیا ہو، اور تھوڑی احادیث ہیں جو اخبار آحاد ہیں جن کو کسی 1 یا 2 درجوں میں ایک راوی نے روایت کیا ہو۔ میں عرض کر چکا کہ کل احادیث مقررات وغیرہ کو ملا کر 9082 ہیں۔ ان مقررات اور ان سب کو نکال کر 2602 ہیں، اور جو تعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی کئی سو ہے۔ موقوفات علی صحابہ وغیرہ کا بعض لوگ شمار کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں کسی کتاب کی نہیں ملتی۔ شاید اور اقوام کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ اس کی سینکڑوں شرحیں لکھی گئیں، جن میں سے 53 شرحیں وہ ہے جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ کم و بیش 150-200 سال پہلے کے ایک ترکی عالم تھے۔ انہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تاریخ اور ببلیوگرافیکل ہسٹری پر ایک کتاب کئی جلدوں میں لکھی ہے جس کا نام کشف الظنون ہے۔ کشف الظنون میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے، 53 شرحوں کا۔ امام بخاری کے ایک شارح ہیں مولانا عبدالسلام مبارک پوری، جن کی کتاب سیرت البخاری مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ لیکن میں نے اس کتاب کو کچھ دن پہلے دیکھا، بعض اردو کی شرحیں جو ان کے زمانے میں لکھی جا چکی تھیں اس میں ان کا ذکر نہیں ہے، اور یہ کتاب سیرت البخاری بھی کم و بیش 70 سال پہلے، 60 سال پہلے لکھی گئی۔ اس دوران میں کئی شرحیں لکھی گئی نئی، ان کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج کم و بیش 200 شرحیں امام بخاری کی اس کتاب کی موجود ہوں گی۔ ایک سیف اور محفوظ اندازہ 200 کا کیا جا سکتا ہے۔ یہ شرحیں عربی، فارسی، اردو، انگریزی، فرانسیسی اور ترکی زبانوں میں لکھی گئیں۔ ان زبانوں کا تو میرے علم میں ہے، یہ 6 زبانیں کی شرحیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، اس لیے میں کہہ سکتا ہوں، ممکن ہے بقیہ زبانوں میں بھی ہوں، اس کا مجھے علم نہیں۔ عربی زبان میں 4 شرحیں مشہور ہیں، بر صغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔ عربی زبان میں 4 شرحیں مشہور ہیں جو 4 مختلف پہلوؤں کو کور کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح، یعنی جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دی کمنٹری پار ایکسیلانس، وہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری ہے، جس کے بارے میں ابن خلدون نے یہ لکھا تھا پہلے۔ ابن خلدون کا زمانہ حافظ ابن حجر سے پہلے ہے۔ ابن خلدون نے یہ لکھا، جہاں یہ بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے کہ صحیح مسلم افضل ہے، ابن خلدون نے یہ رائے دی کہ صحیح بخاری افضل ہے دلائل دینے کے بعد، اور یہ لکھا کہ یہ کتاب جس درجے کی ہے اس درجے کی شرح ابھی تک نہیں لکھی گئی، اور امت مسلمہ کے ذمے فرض کفایہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح لکھے۔ جب یہ کتاب لکھی جا چکی فتح الباری، جو ابن خلدون کے غالباً 100 سال کے بعد لکھی گئی،
بالاتفاق لوگوں نے کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلدون نے کیا تھا وہ امت نے چکا دیا. حافظ ابن حجر نے امت کی طرف سے وہ قرضہ چکا دیا. ایک شرح حدیث میں جو معیارات ہونے چاہیے، جس معیار اور پائے کی شرح ہونی چاہیے کسی حدیثی کتاب کی، وہ فتح الباری حافظ ابن حجر نے لکھ دی اور صحیح بخاری کی شرح کا حق ادا کر دیا. علم روایت، علم درایت، طرق، علوم حدیث کی جتنی قسمیں میں نے بیان کی یا جو بیان نہیں کی، وہ سب کی سب فتح الباری میں استعمال ہوئی ہیں صحیح بخاری کی شرح کے لیے. آج سے چند سال پہلے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں یہ تجویز آئی کہ اس کا اردو ترجمہ کرایا جائے. چنانچہ ہم نے بہت غور و خوض کے بعد اس کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزاء کا ترجمہ کرایا، جو ابھی آج کل ایڈٹ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ شائع ہوگا. تو اردو میں وہ مواد ہمارے سامنے، کم از کم اس کا ایک نمونہ ہمارے سامنے آ جائے گا. فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیا اسلام میں نکلے ہیں اور شاید اسلامیات کا کوئی کتب خانہ ایسا نہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو. حافظ ابن حجر جامع ازہر میں پڑھاتے تھے اور یہ جامع ازہر کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استاذ تھے. حافظ ابن حجر کے رفیق کار، ان کے معاصر اور اتنے ہی درجے کے ایک فقیہ اور محدث حافظ بدر الدین عینی تھے، علامہ بدر الدین عینی. انہوں نے بھی صحیح بخاری کی ایک شرح لکھی، عمدۃ القاری. وہ بھی جامع ازہر میں استاذ تھے. ان کی شرح بھی بڑی غیر معمولی ہے، وہ بھی بڑی مقبول ہے. لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کے فتح الباری کو عطا فرمایا وہ غالباً عمدۃ القاری کو حاصل نہیں ہوا. فتح الباری کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی بنسبت عمدۃ القاری کے. عمدۃ القاری میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیا اور صحیح بخاری کے جو عنوانات ہیں، جو ابواب کے عنوانات، تراجم ابواب جنہیں کہتے ہیں، اس پر غیر معمولی زور دیا علامہ بدر الدین عینی نے. بدر الدین عینی خود ایک بڑے محدث تھے، انہوں نے صحیح بخاری کی بھی شرح لکھی اور بھی بہت سا علمی کام کیا، لیکن ان کی کتاب عمدۃ القاری مشہور ہے. والیوم کے اعتبار سے عمدۃ القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے فتح الباری کا درجہ بہت اونچا ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے لا ہجرت بعد الفتح، حدیث ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں. تو لوگوں نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، یعنی علم حدیث کی شرح کے لیے ہجرت کرنے کی فتح الباری کے بعد کوئی ضرورت نہیں. اس درجے کی وہ کتاب ہے. صحیح بخاری کے بعد درجہ آتا ہے صحیح مسلم کا. امام مسلم کے اساتذہ میں امام بخاری بھی شامل ہیں، امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں، اور امام شافعی کے براہ راست شاگرد حرملہ ابن یحییٰ بھی امام مسلم کے اساتذہ میں ہیں. اس لیے امام مسلم کو دو محدثین سے براہ راست اور بالواسطہ کسب فیض کا موقع ملا، امام شافعی سے ان کے شاگرد کے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست، امام بخاری سے براہ راست، امام اسحاق ابن راہویہ سے براہ راست، اور ان کے خاص استاد تھے قتیبہ ابن سعید اور عبداللہ القانبی، ابو عبداللہ القانبی. مسلم میں آپ دیکھیں گے حدثنا القانبی، اخبرنا القانبی، حدثنا قتیبہ ابن سعید، ان کی بہت احادیث ملیں گی. یہ امام مسلم کے خاص اساتذہ میں سے ہیں. امام مسلم کے یہاں بلا تکرار 4000 احادیث ہیں. امام مسلم کی بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں. صحیح بخاری اور اس کے موازنے کے بارے میں بات ہو گئی. صحیح مسلم کی دو شرح مشہور ہیں، ایک کا ذکر کل کریں گے. ایک مشہور شرح امام نووی کی ہے جو ہر جگہ ملتی ہے اور چھپی ہوئی ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے. امام مسلم کی کتاب صحیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے افضل ہے. چنانچہ مغرب کے بعض علماء کا یہ خیال تھا کہ وہ اس سے افضل ہے. صحیح مسلم کے بعد جو 4 کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ رکھا ہے. بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ سنن ابو داؤد کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ جامع ترمذی کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ سنن نسائی کا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے اعتبار سے ان تینوں کتابوں کا درجہ ہے. اس اعتبار سے کہ احادیث احکام کا ایک بڑا مجموعہ ایک جگہ ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے تو وہ سنن ابو داؤد کا ہے. علم حدیث کے مختلف علوم و فنون کو سمو دینے کے اعتبار سے جامع ترمذی کا ہے، اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے اور ایکوریسی کے اعتبار سے سنن نسائی کا ہے. اس لیے جس ترتیب سے بیان کریں تینوں میں سے کوئی ایک کتاب اس کی مستحق ہوگی. امام ابو داؤد صف اول کے محدثین میں سے ہیں،
ہمارے بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اس لیے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد، یحییٰ ابن معین، قتیبہ ابن سعید جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں، ابو بکر ابن ابی شیبہ جن کا میں ذکر کر چکا، اسحاق ابن رافع، یہ ان کے اساتذہ ہیں۔ اور بڑے محدثین میں سے امام ترمذی اور امام نسائی ان کے شاگرد ہیں، اس لیے بھی لوگ امام ابو داؤد کو پہلے لکھتے ہیں کہ ترمذی اور نسائی ان کے شاگردوں میں ہیں، اس لیے شاگرد کا ذکر بعد میں ہو، استاد کا پہلے ہو۔ امام ابو داؤد اس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ان کا علمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی مشہور و معروف تھا۔ جب وہ بصرہ تشریف لائے تو بصرہ کا گورنر ان سے ملنے کے لیے حاضر ہوا۔ بصرہ کے گورنر نے کہا کہ میری 3 گزارشات اگر آپ قبول کر لیں تو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ بصرہ میں کچھ عرصے قیام فرمائیں تاکہ اہل بصرہ آپ سے استفادہ کر سکیں۔ دوسرا یہ کہ آپ اہل بصرہ کے لیے خاص طور پہ علم حدیث کی درس و تدریس کا کوئی حلقہ قائم کریں۔ تیسرے کہ میرے 2 بچوں کو الگ سے کوئی وقت دے دیں، وہ آ کے علم حدیث آپ سے پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا پہلی 2 گزارشات قابل قبول، تیسری گزارش مسترد، بچوں کو چاہیے بقیہ لوگوں کے ساتھ آ جائیں اور آ کے ان کے ساتھ پڑھیں۔ سنن ابو داؤد میں 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کا انتخاب کیا گیا۔ یہ احادیث صرف سنن و احکام میں ہے۔ فقہی احادیث کا سیاہ ستہ میں سب سے بڑا ماخذ ہے۔ سیاہ ستہ میں کسی اور کتاب میں اتنی بڑی تعداد میں فقہی احادیث نہیں ملتی، تکرار اس میں برائے نام ہے، کوئی کہیں کہیں ایک آدھ حدیث دوبارہ نقل کی ہے، ورنہ ایک حدیث دوبارہ نقل نہیں کی۔ اس لیے 4800 احادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جو ایک ہی بار بیان ہوئی ہے۔ یہ کتاب جب سے لکھی گئی ہمیشہ مقبول رہی، علماء اور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس سنن ابو داؤد ہے گویا اس کے پاس ایک ایسا پیغمبر ہے جو ہر وقت اس کو رہنمائی دے رہا ہے۔ یہ بات ہر کتاب حدیث کے بارے میں صحیح ہے، لیکن جس نے پہلی مرتبہ سنن ابو داؤد کے بارے میں کہی اس نے سنن ابو داؤد کے خاص مقام کو سامنے رکھ کے کہی۔ اس کتاب کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں، جن میں سے ایک قدیم ترین شرح امام خطابی کی ہے جو معالم السنن کے نام سے مشہور ہے۔ امام خطابی کا زمانہ امام ابو داؤد سے کم و بیش 100 سال بعد ہے۔ امام ابو داؤد کا انتقال 275 ہجری میں ہوا، امام خطابی کا انتقال 288 ہجری میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تلخیص کی، اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے لکھی۔ ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو نامکمل ہے۔ علامہ بدرالدین عینی جن کا بخاری کے حوالے میں ذکر ہوا، عمدۃ القاری کے مصنف، انہوں نے شرح ابو داؤد بھی ایک لکھی ہے، لیکن یہ نامکمل ہے۔ جو نامکمل ہے وہ بھی غالباً 6 یا 7 جلدوں میں ہے، اور ابھی حال ہی میں کئی جگہ عرب دنیا میں پاکستان میں چھپی ہے اور ہر جگہ ملتی ہے۔ علامہ سیوطی نے ایک کتاب لکھی مرقات الصعود کے نام سے۔ مرقات الصعود یعنی وہ سیڑھی جس پر چڑھ کر آپ بلندی پر جا سکیں، فی شرح ابی داؤد۔ ایک علامہ ابو الحسن سندھی تھے 12ویں صدی ہجری میں، ہمارے ٹھٹہ کے رہنے والے، انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی تھی جو فتح الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بار چھپ چکی ہے۔ اس کی 4 مشہور شرحیں بر صغیر میں لکھی گئیں، جس کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔ اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے جو میرے ایک سابق اور محترم دوست اور رفیق کار ڈاکٹر احمد حسن نے کیا تھا، کئی بار چھپ چکا ہے۔ انگریزی میں حواشی بھی ہیں، اس میں شرح بھی ہے اور کئی بار چھپی ہے۔ امام مسلم کا بھی انگریزی ترجمہ ہے، وہ پروفیسر عبدالحمید صدیقی نے کیا تھا مرحوم نے۔ ابو داؤد کے بعد جامع ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم ان دونوں کے براہ راست شاگرد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی شاگرد ہیں۔ قتیبہ ابن سعید جو امام مسلم کے استاد ہیں وہ ان کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترمذی جامع ہے، یعنی حدیث کے 8 ابواب کے بارے میں اس میں احادیث بیان ہوئی ہیں۔ اس میں عقائد، اخلاق، آداب، احکام، تفسیر، فضائل، فتن، اشراط قیامت، علامات قیامت، یہ سب موضوعات شامل ہیں، اس لیے اس کا درجہ جامع کا ہے، اور اس طرح سے وہ امام بخاری کی جامع کے ساتھ ہے۔ امام بخاری اور ترمذی کی کتاب یہ دونوں جامع ہیں سیاہ ستہ میں۔ جامع ترمذی کے جو اہم خصائص یا مباحث ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ حدیث کا درجے کا تعین کرتے ہیں۔ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں، پھر اس کا درجہ بتاتے ہیں کہ اس کا درجہ کیا ہے۔ ھذا حدیث حسن، ھذا حدیث صحیح، ھذا حدیث غریب۔ اس میں امام ترمذی کی اپنی اصطلاحات ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، اور کچھ اصطلاحات بقیہ محدثین کی لیتے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام ترمذی نے اس کو کس درجے پر رکھا ہے۔
پھر امام ترمذی اس حدیث سے جو احکام نکلتے ہیں ان احکام میں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں. گویا تمام فقہا کی آراء بھی اس میں سامنے آ جاتی ہیں. یہ ایک خصوصیت ہے جو حدیث کی کسی اور کتاب میں نہیں پائی جاتی. پھر اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ امام مسلم امام ترمذی ایک باب میں جو احادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں وفی الباب عن فلان و فلان و فلان، کہ اس موضوع پر یعنی اس باب میں فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں. وہ امام مسلم نے کسی وجہ سے شامل نہیں کی، یا تو اس کی سند جو امام ترمذی تک پہنچی وہ اس درجے کی نہیں تھی، یا امام ترمذی نے محسوس کیا کہ جو مضمون تھا وہ بقیہ احادیث میں آ گیا، یا کسی اور وجہ سے انہوں نے شامل نہیں کیا لیکن حوالہ دے دیا کہ فلاں احادیث بھی موجود ہیں، تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں. پھر اس میں تکرار بہت کم ہے، برائے نام تکرار ہے. جو حدیث ایک مرتبہ آ گئی اس کو دوبارہ امام ترمذی نہیں دہراتے. پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترمذی نے راویوں کے نام، راویوں کی کنیت پر بڑی بحث کی ہے. اس لیے کہ بعض راوی کنیت کے نام سے مشہور ہیں، بعض راوی نام سے مشہور ہیں. اب اگر ایک جگہ کنیت آئی ہو ایک جگہ نام آیا ہو تو یہ التباس ہو سکتا ہے کہ یہ دو آدمی نہ ہو. تو امام ترمذی وضاحت کر دیتے ہیں کہ یہ نام جن بزرگ کا ہے یہ وہ ہے جن کی یہ کنیت تھی. مثلا ابو ثور کا نام کچھ اور تھا، یا امام اوزاعی، کہیں اوزاعی آتا ہے کہیں عبد الرحمن آتا ہے، حدثنی عبد الرحمن. اب جہاں عبد الرحمن آیا ہو وہاں یہ پتہ چلنا کہ یہ امام اوزاعی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، تو امام ترمذی اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں. اس میں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ امام ترمذی ان محدثین میں سے ہیں جن کا تساہل مشہور ہے جرح و تعدیل کے بارے میں. امام ترمذی راوی کو عادل قرار دینے کے بارے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے. محدثین نے امام ترمذی اور امام حاکم ان دونوں کی تعدیل کے بارے میں یہ کہا ہے کہ احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جس راوی کو امام ترمذی اور امام حاکم عادل قرار دیں اس کی دوسری جگہ سے تحقیق کر لینی چاہیے. اگر دوسرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دے رہے ہیں تو وہ عادل ہے، اور اگر دوسرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھر امام ترمذی کی تعدیل پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. جب یہ بات ہے تو امام ترمذی نے جن راویوں کو عادل قرار دے کر ان کی احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں پھر کلام ہو سکتا ہے، اس لیے امام ترمذی کی دی ہوئی احادیث میں کئی احادیث کے بارے میں کلام ہوا ہے. 23 روایات وہ ہیں 23 جن کے بارے میں کہا گیا کہ ضعیف ہیں اور شدید درجے کی ضعیف ہیں. شدید درجے کا ضعف ان 23 احادیث میں پایا جاتا ہے. اس پر لوگوں نے کام کیا ہے. کئی لوگوں نے زمانے حال میں ایسے ایڈیشن بھی شائع کیے ہیں جس میں ہر حدیث کی نشاندہی الگ سے بھی کر دی گئی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک اختلافی رائے رہے گی. اگر آج کا کوئی آدمی امام ترمذی جیسے آدمی سے اختلاف کر سکتا ہے تو آج کے آدمی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. امام ترمذی جیسا انسان اگر اپنے زمانے میں ایک حدیث کو ضعیف قرار دے اور حسن قرار دے، اور آج کا کوئی آدمی یہ کہے کہ اسے امام ترمذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ حدیث حسن یا صحیح نہیں ہے بلکہ ضعیف ہے، تو پھر آج کے آدمی سے کل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ زمانے حال کے ایک بزرگ جن کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے شاگردوں میں بڑی شدت پائی جاتی ہے. جس حدیث کو ان کے استاد نے کہا کہ یہ ضعیف ہے وہ اس کو ضعیف منوانے کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عرب ملک میں کہیں میری گفتگو یا تقریر تھی، میں نے کوئی حدیث بیان کی تو وہاں ایک صاحب علم جو بڑے نوجوان بھی نہیں تھے، 40-42 سال کے تھے، وہ ان بزرگ سے استفادہ کسب فیض کر چکے تھے. انہوں نے ہنگامہ کر دیا کہ حدیث ضعیف ہے اور ہمارے فلاں استاد نے یہ تحقیق کی. میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کی استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا، سن آنکھوں پر ظاہر ہے ان کا علم اور مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ جو بات وہ کہیں گے وہ قابل احترام ہے. لیکن اگر آپ کے استاد کو امام ترمذی سے اختلاف کرنے کا حق ہے تو بقیہ حضرات کو آپ کے استاد سے بھی اختلاف کرنے کا حق ہے. چنانچہ اس پر بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. ابھی حال ہی میں ایک کتاب دمشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالباً 4-5 جلدوں میں ہے، جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تصحیح یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے. میں نام لے دیتا ہوں، علامہ شیخ ناصر الدین البانی، بڑے مشہور صف اول کے محدثین میں تھے، ابھی چند سال پہلے انتقال ہوا ہے. علم حدیث میں 20ویں صدی میں اگر 5 آدمیوں کے نام پوری دنیا اسلام میں چنے جائیں تو یقیناً ایک نام ان کا ہوگا. انہوں نے تمام کتب حدیث کا اثر نو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو ضعیف یا صحیح یا حسن قرار دیا اس کی نشاندہی کر دی. اب اگر
امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی، ہمارے لیے دونوں سرآنکھوں پر، ہمارے لیے دونوں اس قابل ہیں کہ وہ تشریف لائیں تو ہم ان کے بقول امام ترمذی کے پاؤں چوم لیں. لیکن اگر علامہ ناصر الدین البانی امام ترمذی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصر الدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتا ہے. اس میں احترام میں کمی یا خدا نخواستہ کوئی مقام و مرتبے میں کمی کا سوال نہیں، مقام اپنی جگہ، اختلاف اپنی جگہ. جامع ترمذی کی بہت سی شرحیں لکھی گئی. بر صغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے. بر صغیر سے باہر کی شرحوں میں دو شرحیں مشہور ہیں. ایک علامہ ابو بکر ابن العربی، ایک مشہور مالکی فقیہ ہیں ابو بکر ابن العربی، ان کی کتاب ہے عارضۃ الاحوزی. عارضۃ الاحوزی یہ مختصر شرح ہے لیکن اچھی شرح ہے. دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے. یہ مصر کے میں رہنے والے تھے، شافعی تھے مسلکن. ابو بکر ابن العربی مالکی تھے. ایک مالکی عالم کی شرح ہے، ایک شافعی عالم کی شرح ہے. حنفی عالم کی شرح کا کل ذکر کریں گے. یہ دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں. علامہ سراج الدین بلقینی کی شرح ہے العرف الشذی. العرف الشذی، علامہ بلقینی قاہرہ کے رہنے والے تھے، وہیں ان کا مزار ہے، وہیں دفن ہوئے. مجھے ان کے مزار پہ حاضری کا موقع ملا ہے. امام ترمذی کی اور بھی کئی کتابیں علم حدیث پر ہیں، علوم حدیث پر ہیں، ان کا تذکرہ میں چھوڑ دیتا ہوں. مشہور کتاب ان کی شمائل ترمذی ہے، جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو بیان فرمایا ہے. یہ جامع ترمذی ہی کا ایک باب ہے جو الگ سے بھی چھپا ہے، گویا ترمذی ہی کی کتاب کا ایک حصہ ہے. بعض حضرات نے اس کو الگ بھی چھاپا ہے. اس کی شرحیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت سی شرحوں کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے. ترمذی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا. امام نسائی نے دراصل ایک بڑی کتاب لکھی تھی سنن الکبریٰ کے نام سے. امام نسائی کی وفات 303 ہجری میں ہوئی ہے. یہ سیاہ ستہ کے مصنفین میں زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری آدمی ہے، یعنی ترتیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں، لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی ترتیب میں 5ویں نمبر پر یا تیسرے یا چوتھے پر، ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، تیسرے چوتھے 5ویں میں سے ایک پر آتے ہیں. ان کی جو کتاب ہے دراصل بڑی کتاب تھی السنن الکبریٰ کے نام سے. السنن الکبریٰ بہت بڑی کتاب تھی. جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو رملہ جو فلسطین کا شہر ہے جس کو رام اللہ آج کل لوگ کہتے ہیں، وہاں کا گورنر ایک بڑا صاحب علم آدمی تھا، ان کے پاس قصب فیض کے لیے آیا کرتا تھا. رملہ کے گورنر نے کہا کہ اتنی بڑی کتاب تو بڑا دشوار ہے لوگوں کے لیے پڑھنا، اس کا نقل کرانا، پھر اس میں بعض احادیث ضعاف بھی آ گئی ہیں، بعض حسن لغیری ہی ہیں، اس لیے آپ اس کا ایک مختصر نسخہ تیار کریں، مختصر خلاصہ تیار کریں جس میں صرف صحیح احادیث ہوں، اور جو تکرار ہے یا جو احادیث فوری حوالے کی نہیں ہے وہ آپ نکال دیں. آپ کا خلاصہ کیا السنن المجتبیٰ کے نام سے. السنن المجتبیٰ یہ ہے جو عام آج کل مروج ہے، سنن نسائی کہلاتی ہے. یہ اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں. صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے، باقیہ دونوں کتابوں میں ابو داؤد اور ترمذی میں ضعاف کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے بنسبت اس کے جو رجال یا راوی ہیں وہ سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلے زیادہ قوی ہیں. بقیہ 4 کتابوں میں ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی میں نسائی کے رجال سب سے قوی ہیں، اس کے راوی سب سے مستند ہیں. ان کی شرائط بخاری اور مسلم کے قریب قریب ہیں. امام نسائی کو علل الحدیث میں بڑی مہارت تھی تو انہوں نے علل الحدیث کی جابجا نشاندہی کی ہے. یہ امام ترمذی نے بھی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہے. امام ترمذی کی طرح وہ اسماء اور کنہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، کنیت اور ناموں کا، اس طرح سے وہ امام ترمذی سے ملتے جلتے ہیں. انہوں نے غریب الاحادیث کی بھی شرح کی ہے، جہاں مشکل لفظ آئے اس کی بھی شرح کرتی ہے. تو گویا یہ وہ کتاب ہے جو خصوصیت میں ابو داؤد، ترمذی ان دونوں کی خصوصیات بھی اپنے اندر رکھتی ہے، اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے، اس لیے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب سے کم ہیں. اس لیے بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد درجہ دیا ہے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کتاب کی شرح نہیں لکھی گئی. میں نے بہت تلاش کیا، آج سے نہیں بلکہ آج سے تقریباً 30-32 سال 35 سال پہلے مجھے خیال ہوا کہ اس حدیث کی شرح نہیں ہے. تو ہر آدمی، کسی نے ایک فقیر آدمی تھا، اس سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کی لڑکی سے شادی کی فکر میں ہوں. پوچھا اچھا تو پھر کتنا کام ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آدھا کام ہو گیا، آدھا باقی ہے. کہ آدھا کتنا ہو گیا؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، وہ راضی نہیں.
تو میرا آج سے 35 سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ میں کبھی موقع ملا تو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا. اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیار ہوں، بقیہ آدھا نہیں ہوا اس لیے کہ شرح لکھی نہیں گئی. اس کی جو شرح مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں. ایک علامہ سندھی تھے، محمد ابن عبد الحادی سندھی، جن کی وفات 1138 ہجری میں ہوئی تھی. ان کا ایک حاشیہ ہے جو عام چھپی ہوئی کتابوں میں ملتا ہے. اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخے ملتے ہیں وہ علامہ سندھی کے اسی شرح کے ساتھ ملتے ہیں. وہ بڑی مختصر شرح ہے اور صرف حاشیے پر آئی ہے. ایک علامہ سیوطی نے شرح لکھی تھی، وہی بڑی مختصر ہے، زہر الربا. وہ بھی کہیں کہیں حاشیوں پر چھپی ہوئی مل جاتی ہے. ان دو کتابوں کے علاوہ کوئی شرح ایسی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوطے کی شکل میں ہو یا مطبوعہ شکل میں موجود ہو. اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ اس کتاب کی ایک جامع شرح لکھی جائے جو اسی انداز کی ہو جس انداز کی بقیہ حدیث کتابوں کی شرحیں ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ کل ہوگا. سیاہ ستہ کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے، محمد ابن یزید ابن ماجہ. امام ابن ماجہ کی وفات 273 ہجری میں ہوئی، اس لیے یہ امام ابو داؤد کے ہم عصر ہیں قریب قریب. امام ابو داؤد کی وفات 275 میں ہوئی تھی، ان کی وفات 273 میں ہوئی. زمانہ قریب قریب ایک ہے، لیکن ان کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے، اس لیے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو بقیہ حدیثی کتابوں میں نہیں پائی جاتی کمزوری کے اعتبار سے. اس میں جو ترتیب اختیار کی گئی وہ احادیث احکام کی ہے، سنن کی ترتیب ہے. اس میں 32 کتابیں ہیں اور 315 ابواب ہیں، 4000 احادیث ہیں. حسن ترتیب کے اعتبار سے یہ تمام سیاہ ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. ترتیب اس کی بہت اچھی ہے، تکرار اس میں بہت کم ہے. اس میں سندیں کم ہیں، متن زیادہ ہیں. سندیں انہوں نے صرف متون کے برابر دی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کیے ہیں. ایک سند بیان کی، کہا کہ اس سند سے میں نے فلاں فلاں روایات فلاں استاد سے سنی ہے. اس طرح سے سندیں نسبتاً کم ہیں اور متون زیادہ ہیں. اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث رہی کہ سیاہ ستہ کی چھٹی کتاب کون سی ہے. اگرچہ اکثریت محدثین کی سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ کا حصہ سمجھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شامل نہیں کیا. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ سنن دارمی سیاہ ستہ میں شامل ہے. کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موطا امام مالک سیاہ ستہ میں ہے. کچھ حضرات کا کہنا کچھ اور ہے. لیکن غالب اکثریت علماء کی سنن ابن ماجہ کو سیاہ ستہ میں شامل سمجھتی ہے. اس میں ضعیف احادیث نسبتاً زیادہ ہیں بقیہ احادیث کتابوں کے مقابلے میں. ان کی تعداد کتنی ہے یہ کہنا بڑا دشوار ہے. کچھ کا خیال ہے کہ 34 ہے، کچھ کا خیال ہے کہ 100 کے قریب ہے، کچھ کا خیال ہے کہ 135 135 کے قریب ہے، لیکن رفلی یہ ہے. پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ایک محدث کی رائے میں ضعیف ہے، ایک کی رائے میں اتنی ضعیف نہیں ہے. پھر ضعیف کے درجات ہیں. اس لیے اس میں ضعاف احادیث کی تعداد نسبتاً زیادہ ہے. بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے، وہ تقریباً 30-35 کے قریب ہیں جو زیادہ ضعف کے نچلے درجے پر ہیں. اس کتاب کی بھی شرح نسبتاً کم لکھی گئیں. بر صغیر میں لکھی گئی 1-2 شرحیں، اس کا کل ذکر کریں گے. جو بر صغیر سے باہر لکھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی کی، مصباح الزجاجہ فی شرح سنن ابن ماجہ، اور ایک ہے ما تمس الیہ الحاجہ لمن یطالع سنن ابن ماجہ. یہ علم حدیث کی بنیادی کتابوں کا تعارف ہے جن میں سیاہ ستہ بھی آ گئیں اور سیاہ ستہ کے علاوہ بقیہ کتابیں بھی آ گئیں. یہاں آج گفتگو میں ختم کرتا ہوں. ہمارے پاس 15 منٹ ہیں سوال جواب کے لیے. کل کے سوالات بھی آپ چاہیں تو کر لیں. کل نسبتاً وقت تھوڑا ہوگا، لیکن اس میں علم حدیث میں جو بر صغیر میں کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا، اور یہ تذکرہ ہوگا انشاءاللہ اسلام کے آنے کے وقت سے لے کر، اور کوشش کروں گا کہ 2003 تک علم حدیث پہ جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہو جائے، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں بر صغیر کے لوگ پیچھے نہیں رہے، بلکہ بر صغیر میں خاصا کام ہوا ہے. اور بر صغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دوسرے دنیا اسلام کے علاقوں کے مقابلے میں زیادہ کام کیا ہے. زمانے کے اعتبار سے صحابہ کرام کے جو طبقات ہیں ان کا علم محدثین کے ساتھ ان لوگوں کے پاس بھی تو ہو سکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کرتے ہیں. تو ایسے میں وہ زمانے کا صحیح تعین کر دیں تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا. ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو درجنوں طریقے ہیں، صرف یہ ایک طریقہ نہیں تھا کہ صرف صحابہ کے زمانے سے طے کر لیا جائے. یہ تو ایک ابتدائی قدم تھا اس کام کے لیے. اس کے بعد ایک پورا سفر ہوتا تھا. فرد کا ذاتی کردار
جو جھوٹا راوی ہے اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا ہے، اس استاد سے تحقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات. یہ اتنی تفصیلی کاوش کے بعد طے ہوا تھا کہ اس میں کسی جھوٹے راوی کا یہ پتہ لگا لینا کہ کس صحابی یا کس تابعی کا انتقال کب ہوا اور اس سے وہ جعل سازی کرے، یہ ممکن نہیں تھا. اگرچہ اس کی لوگوں نے کوشش کی، لیکن علماء اسلام نے اس کا اہتمام پہلے سے کیا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ امام ترمذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے، اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام ترمذی نے ٹھیک کہا ہے تو مزید پڑتال کر لینی چاہیے. تو کیا جس حدیث کو امام ترمذی کی سند سے اسے نہیں ماننا چاہیے؟ نہیں. امام ترمذی کی کتاب میں ہر حدیث کے بارے میں انہوں نے اس کا درجہ بیان کر دیا ہے. اس لیے امام ترمذی کے ہاں جو احادیث ہیں وہ سارے کی ساری صحیح ہیں. اس میں سے کوئی 35-36 احادیث کے بارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے. ان 35-36 کی مزید تحقیق کر لیں. باقی کے بارے میں تحقیق ہو چکی ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیں اور آپ کو مزید کسی انکوائری میں جانے کی ضرورت نہیں. علماء نے اتنا کام کر دیا ہے کہ ہمارے لیے پکی پکائی چیز موجود ہے. آپ جو چاہیں کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی شرح اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں ساری بحث آپ کو مل جائے گی اور اس کے مطابق عمل کریں. What is the reality about the ahadith that the people of Sunnah relate? What should be our reaction to these? Should we follow them or the ahadith related by the people of the hadith? I don't think there is any difference between the ahadith related by Ahl Sunnah and the ahadith related by the Ahl Hadith. These 6 authentic collections of the ahadith are common to all Muslims, and they follow the ahadith embodied in these 6 collections, and we all follow them. There is no difference. The only difference is about those ahadith which have been considered to be weak by some of them or by all of them. There may be a difference of opinion about those ahadith which have been placed at the lowest category of weak ahadith. According to some, the weakness is not of that low level. According to others, the level is that weak at which they had placed it. And this difference of opinion will continue. کیا وہ لوگ بھی صحابہ ہوں گے جنہوں نے نبی کو تو دیکھا لیکن اس وقت ایمان نہیں لائے؟ بات میں کہہ چکا ہوں. جو بعد میں ایمان لائے اور حالت ایمان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، وہ صحابی شمار نہیں ہوتے. صحابی وہ شمار ہوتے ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اسلام کے زمانے میں اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور کے زمانے میں اسلام لے آئے. ایک مشہور بزرگ تھے کعب الاحبار، یہ حضور کے زمانے میں مدینے موجود تھے، یہودی تھے. انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا. حضور کے بعد غالباً حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے زمانے میں اسلام لائے، اس لیے ان کا شمار تابعین میں ہے، صحابہ میں نہیں. حالانکہ انہوں نے حضور کو بارہا دیکھا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے. آپ کی اتنی اچھی آرزو کے دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امام نسائی کی شرح، آپ اب دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق دے. بالکل. اور بہرحال یہ ہے ایجنڈے پر بہت ساری چیزیں جو وش لسٹ میں ہیں. ایجنڈا تو مشکل ہے، وش لسٹ میں جو چیزیں ہیں وہ بھی شامل ہیں. میں نے ایک لفافہ بنا رکھا ہے، اس میں امام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے. جب کوئی چیز امام نسائی سے متعلق ملتی ہے تو اس لفافے میں اس کی فوٹو کاپی ڈال دیتا ہوں، اس خیال سے کہ جب موقع ملے گا تو اس سے کام لیں گے. صغار تابعین کی روایات کن طبقہ تابعین اور صحابہ سے ہیں؟ صغار تابعین کی روایات کبار تابعین اور صغار صحابہ سے ہیں. صحابہ میں جو آخری عمر میں جن کا انتقال ہوا، پہلی صدی ہجری کے اواخر تک جو زندہ رہے، ان سے روایات ہیں صغار تابعین کی، اور بقیہ روایات کبار تابعین سے ہیں. شرح کی ٹرم کو واضح کریں. شرح سے مراد کمنٹری، شین رے ہے شرح، یعنی کمنٹری آف دی حدیث. There are many commentaries of the ahadith, and almost right from the beginning, from the days the ahadith were compiled in book forms, the process of writing commentaries and explanations on those ahadith had started, and there are thousands of commentaries of the ahadith written during the course of last 1000 years. امام ابن ماجہ کی کتاب میں ضعیف احادیث کی کثرت کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ماجہ کے نزدیک ضعیف نہیں تھی. امام ابن ماجہ ایک راوی کو صحیح سمجھتے تھے، ضعیف نہیں سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ احادیث نقل کر دی. لیکن بقیہ اہل علم نے تحقیق کی تو انہوں نے امام ابن ماجہ کی رائے سے اتفاق نہیں کیا. ابھی تک میں نے جو لیکچرز کے ساتھ سمجھا ہے تو معلوم ہے کہ استاد شاگرد کی رائے میں بھی فرق ملتا ہے، بالکل ملتا ہے. کنفیوژن پیدا ہوئی کہ کس کی بات پر عمل کیا جائے، کیونکہ دونوں نے تحقیق کے بعد ہی کوئی بات کہی ہوگی. اصل بات تو یہ تھی کہ ہر شخص اپنی تحقیق پر عمل کرے، آئیڈیل بات تو یہ ہے. لیکن ہر شخص کے پاس اتنا وقت نہیں کہ خود تحقیق کرے. اس لیے مسلمانوں میں رواج یہ پیدا ہو گیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود آپ اس درجے پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہر روایت کی تحقیق کر کے خود فیصلہ کریں. لیکن اگر ایسا نہ ہو اور ہر شخص کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تو قرآن پاک کا اصول ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم نہیں جانتے، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو، ان کی رائے پہ عمل کرو.
اس لیے مسلمانوں میں پہلے دن سے یہ طریقہ ہے کہ جس شخص کی 2 باتوں پر اعتماد ہو، صرف 2 اور بقیہ کچھ نہیں، جس کی 2 باتوں پر اعتماد ہو اس کی رائے پر عمل کر لیا جائے، اس اعتماد کے ساتھ کہ یہ رائے صحیح ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ سے انشاءاللہ بات پوچھ نہیں کرے گا۔ ایک اعتماد اس کے علم پر ہو، دوسرا اعتماد اس کے تقوی پر ہو۔ صرف تقوی علم کے بغیر کافی نہیں اور علم تقوی کے بغیر کافی نہیں۔ ابھی میں امام مالک کا ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کی جو تقوی میں تو اونچے معیار پر تھے لیکن علمی پختگی میں امام مالک کو شبہ تھا، اس لیے علم بھی اونچے درجے کا ہو، تقوی بھی اونچے درجے کا ہو۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا، اس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کو کس کے تقوی اور علم پر اعتماد ہے۔ تقوی آپ خود جج کریں، یہ سبجیکٹو چیز ہے، کوئی آدمی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ اگر آپ میری رائے جاننا چاہیں کہ فلاں فلاں معاملے میں میں کس کے علم اور تقوی کو بھروسے کے قابل سمجھتا ہوں تو میں انفرادی طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں، وہ آپ الگ سے مجھ سے انڈیویجولی کیس ٹو کیس بیس پہ پوچھیں یا جس سے چاہیں پوچھیں۔ پلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنا دیں۔ سنن سے کیا مراد ہے؟ لفظی اور اصطلاحی دونوں معنی بتا دیجئے۔ سنن سنت کی جمع ہے۔ سنن کے 2 معنی ہیں، ایک تو ان احادیث کا مجموعہ جس سے کوئی سنت ثابت ہوتی ہو، اور ایک سنن سے مراد وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو۔ حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو اس کو بھی سنن کہتے ہیں۔ اور سنن کے دوسرے معنی سنتوں کا مجموعہ، وہ کتاب یا وہ حدیث جس میں کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث لکھی ہوئی ہوں۔ اس اعتبار سے ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہے، اس لیے کہ حدیث کتابیں حدیثیں ہر کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن خاص طور پر وہ کتاب جس کی ترتیب فقہی احکام پر ہو وہ سنن کہلاتی ہے۔ جب تمام احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور سب مانتے ہیں تو پھر مسلک کی بنیاد کیسے پڑی؟ لوگ صرف ایک سلیکٹڈ امام کو فالو کرتے ہیں اور باقیوں کی بات نہیں مانتے، حالانکہ ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ میں بات کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر و تشریح میں اور قرآن پاک کی نصوص کی تعبیر و تشریح میں بھی ایک سے زائد رائے کا امکان موجود ہے، جس کی مثالیں میں نے صحابہ کے زمانے میں دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک سے زائد تعبیروں کو، ایک سے زائد انٹرپریٹیشنز کو درست مانا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیے گئے ہیں قرآن پاک کی آیات میں بھی اور احادیث میں بھی جن کی مختلف تفسیریں اور تشریحیں کی جا سکتی ہیں۔ یہ اجازت اس لیے دی گئی کہ مختلف حالات کے لحاظ سے، زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے، لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے علماء اور فقہاء اور محدثین اس کی نئی نئی انداز سے تشریح کر سکیں۔ میں نے مثال دی تھی قرآن پاک کی آیات میں کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ جب بیوی کا نفقہ شوہر ادا کرے گا تو دولت مند اپنے استطاعت کے لحاظ سے اور غریب اور نادار اپنی استطاعت کے لحاظ سے۔ حالانکہ قرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر نفقہ دے گا تو 100 درہم دیا کرے گا، مثلا ہو سکتا تھا، یا 1 من گندم دیا کرے گا، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن قرآن نے کوئی اس طرح سے کوئی متعین مقدار یا کوانٹیفائی کر کے نہیں بتایا، بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھیں اور اس کی تعبیر کر لیں۔ چونکہ تعبیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیت میں شامل ہے، حضور نے اس کی اجازت دی، قرآن پاک میں اس کی گنجائش رکھی گئی، اس لیے مختلف اہل علم نے مختلف تعبیریں کی، اور جو جس فقیہ کے علم اور تقوی پر اعتماد کرتا ہے اس کی بات مان لیتا ہے۔ اس زمانے میں جب یہ سارے محدثین اور فقہاء موجود تھے جن حضرات کو امام شافعی کے علم اور تقوی پر اعتماد تھا، وہ امام شافعی کے اجتہادات کو تسلیم کرتے تھے سناکوں پر۔ امام شافعی اتنے اونچے درجے کے انسان ہیں کہ آج وہ آئیں اور ہم میں سے کوئی ان کے پاؤں چومنے کی کوشش نہ کرے تو بڑا بدبخت ہوگا۔ امام احمد بن حنبل سے ہر مسلمان کو محبت اور عقیدت ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے اجتہادات کو دنیا اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔ دنیا اسلام میں مشکل سے 2% ہوں گے جو امام احمد کے اجتہاد اور فقہی معاملات میں ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں، بقیہ 98% دوسرے فقہاء کی پیروی کرتے ہیں، لیکن امام احمد کے احترام میں وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ تو تقلید کا تعلق، تقلید سے مراد کسی شخص کے علم اور تقوی کے اعتماد پر اس کی بات کو مان لینا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ امام احمد کی تقلید تھوڑے لوگوں نے کی، لیکن احترام اپنی جگہ سب کرتے ہیں، اس میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں ہے، اس لیے اس کا تعلق احترام سے نہیں ہے۔ احترام تو ہر صاحب علم کا احترام ہے۔ صحیح بخاری دنیا اسلام میں ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس وقت دنیا اسلام میں امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے کم و بیش 65% مسلمان ہیں، 65% امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ پورا سینٹرل ایشیا، پورا افغانستان، پورا ترکی، پورا ایسٹرن یورپ،
پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا چین، یہ تقریباً 60-65% مسلمان بنتے ہیں دنیا اسلام کے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں ان کی میجورٹی، لیکن ان میں سے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے. امام بخاری نے کم و بیش 20 جگہ امام ابو حنیفہ پر تنقید کی ہے سر آنکھوں پر. اگر باپ اور چچا میں اختلاف ہو تو بچوں کا یہ حق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کے آواز اٹھائیں یا چچا کا ساتھ دے کے آواز اٹھائیں. دادا میں اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہو تو پوتوں نواسوں کا یہ کام نہیں کہ وہ ایک ہی حمایت میں اٹھیں دوسرے کی حمایت میں نہ اٹھیں، وہ دونوں کا احترام کریں. ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں. ان کا ایک علمی اختلاف ہے، جس کو دلائل امام بخاری کے مضبوط معلوم ہو وہ امام بخاری کی بات مان لے، جس کو امام ابو حنیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہو ان کی بات مان لے. احترام دونوں کا کریں. شرح سے کیا مراد ہے میں واضح کر چکا. شرح سے مراد کمنٹری، احادیث کی کمنٹری، جیسا کہ فتح الباری ہے. کل میں لے آؤں گا ایک دو کمنٹریز کے نمونے میں آپ کو دکھا دوں گا. کیا صحیح بخاری میں ایک ہی باب کے اندر آنے والی دو قولی احادیث کے الفاظ ایک دوسرے مختلف ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک ہی صحابی سے آنے والی دو روایت کے الفاظ مختلف ہوں. اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں. ایک سبب تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ایک بات کو کئی بار بیان فرمایا ہو، تو صحابہ نے دو مختلف اوقات میں اس کو سنا اور دونوں الفاظ نوٹ کر لیے، یاد کر لیے، دو جگہ بیان کر دیا. لیکن زیادہ ایسا ہوا ہے کہ کسی فعلی معاملے کو، حضور کے قولی ارشاد کو نہیں بلکہ کسی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور اپنی زبان بیان کیا. ایک صحابی نے اس کو دو جگہ بیان کیا، دو الفاظ بیان کر دیا مختلف الفاظ میں. تو واقعہ ایک ہی ہے لیکن دیکھنے والے صحابی اس کو ایک سے زائد الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. صحابی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ واقعہ جو دیکھیں اس کو بھی ایک ہی لفظ میں بیان کریں. مثلا عبداللہ ابن عمر یہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ احد میں گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ساتھ کئی لوگوں کو کم سنی کی بنیاد پر واپس کر دیا. اب اس واقعے کو جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک ہی الفاظ میں بیان کریں، لیکن جو تابعی سنیں گے وہ انہی الفاظ میں لکھیں گے، وہ رد و بدل نہیں کریں گے. لیکن صحابی خود رد و بدل کر سکتے ہیں اس لیے کہ انہی کا ذاتی واقعہ ہے. اس طرح سے ایک باب میں الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے. امام بخاری کتاب کا مکمل نام ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. جی یہی نام ہے. کیا موطا امام مالک بھی دوسری احادیث کی کتابوں کی طرح مختلف جلدوں میں ہے؟ موطا امام مالک کی ایک ہی جلد ہے، ایک ہی والیوم میں ہے. بعض لوگوں نے دو والیوم میں بھی چھاپی ہے لیکن زیادہ تر ایک ہی والیوم میں ملتی ہے. اگر حواشی زیادہ ہیں تو دو والیوم میں آ جائے گی، حواشی نہیں ہے یا مختصر ہیں تو ایک والیوم میں آ جائے گی. میرے پاس 3 نسخے ہیں، ایک 2 جلدوں میں ہے اور 2 نسخے ایک جلدوں میں ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں تو ان سے کیا مراد ہے؟ ایک اعتبار سے ہر مسلمان اہل حدیث ہے. کیا ہم سب مسلمان جو دنیا کے 1 ارب 20 کروڑ ہیں یہ حدیث رسول پہ عمل نہیں کرتے؟ سب حدیث رسول پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اہل حدیث کے نام سے جو حضرات بر صغیر میں مشہور و معروف ہیں یہ بیسیکلی وہ حضرات ہیں جو حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں شاہ اسماعیل شہید کے بعض فتاوا کی روشنی میں کچھ احادیث پر عمل کرنے لگے تھے اور ان احادیث پر عمل کی وجہ سے باقی لوگوں سے ان کا تھوڑا اختلاف پیدا ہو گیا تھا. یہ لوگ شروع میں تو کسی خاص نام سے مشہور نہیں تھے، لیکن جب تحریک جہاد شروع ہوئی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں اور مولانا شاہ اسماعیل شہید اس میں شریک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہابی کہلانے لگے. انگریزوں نے ان کو وہابی کے نام سے شروع کر دیا اور وہابیوں کے نام سے وہ ایک طرح سے گویا ان کا نک نیم وہابی پڑ گیا. وہابی کے لفظ کو برے الفاظ میں انگریزوں نے اور کچھ لوگوں نے استعمال کیا تو یہ لوگ وہابی کے نام سے مشہور رہے اور ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں نے بڑا پرسیکیوٹ کیا ان کو. پرسیکیوشن کے قصے بڑے مشہور ہیں اور بڑے سبق آموز ہیں. جب یہ پرسیکیوشن کا سلسلہ بہت شروع ہوا تو کچھ حضرات نے یہ چاہا کہ ہم وہابی کے نام کے بجائے کسی اور نام سے جانے جائیں تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا نام اہل حدیث ہونا چاہیے. تو انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کو رواج دے دیا تو اہل حدیث کے لفظ مشہور ہو گئے. اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جو مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوا پر عمل کرتے تھے اور وہ حضرات بھی شامل ہیں، زیادہ وہ ہیں جو بعد میں حضرت میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات اور طریقہ کار پر چلتے تھے. ان کا کل ذکر ہوگا. وہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شیخ الکل کہلاتے تھے. سب کے استاد شیخ الکل یعنی پورے ہندوستان کے استاد، اور واقعی وہ علم حدیث میں شیخ الکل تھے. علوم الحدیث کی کسی جامع کتاب کا نام بیان کر دیں. اس میں جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام علوم حدیث ہے، جو 2 جلدوں میں چھپنی ہے. ایک جلد چھپ چکی ہے، ایک ابھی چھپنا باقی ہے. حدیث کے تعارض میں جو ترجیحی وجوہ تلاش ہوئے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں. کل میں نے کہا تھا کہ علم حدیث اگر 2 حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہو، کانفلکٹ معلوم ہو،
تو اس کانفلکٹ کو دور کرنے کے 4 وجوہ ہیں، 4 طریقے ہیں. ان میں سے ایک سند ہے، ایک متن ہے، ایک مفہوم ہے اور ایک خارجی امور ہے. مفہوم سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ یعنی مفہوم میں نے کہا تھا کہ مفہوم میں بھی 4-5 چیزیں شامل ہیں. ایک مفہوم کا اصول یہ ہے جو محدثین نے سب سے پہلے وضع کیا، بعد میں دنیا میں سب لوگ آج مانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، جنرل مفہوم ہے، جس کے لیے اصطلاح عام کہ وہ حدیث عام ہو، اور ایک دوسری حدیث خاص ہو، وہ کسی خاص سچویشن کو بیان کرتی ہو. تو بظاہر ان میں تعارض ہوگا لیکن ایکچولی تعارض نہیں ہے. جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے، جو خاص ہے وہ اس پرٹیکولر کیٹیگری کو ریگولیٹ کرتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اس پہلو کو مستثنی کر دیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے. یہ طریقہ ہے حدیث کے درمیان، 2 احادیث کے درمیان گویا تطبیق دینے کا. میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں کہ حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک. یہ سنن کی اکثر کتابوں میں موجود ہے، لا تبع ما لیس عندک، کہ وہ چیز مت بیچو جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے. یہ ایک حدیث ہے، یہ ایک عام ہے. ہر وہ چیز، آپ گندم بیچیں تو آپ کے پاس نہ ہو وہ بھی نہ بیچیں، آپ کے پاس جوتا نہیں ہے تو آپ جوتا نہ بیچیں، میز نہیں ہے تو میز مت بیچیں، گلاس نہیں ہے تو گلاس مت بیچیں. یہ ایک عام چیز ہے. لیکن ایک خاص چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو آپ یہ کہیں، کسی کے پاس فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہ مثلا فرنیچر بناتا ہے، آپ اس کو پیسے دیں کہ یہ پیسے آپ لے لیجئے اور مجھے آپ مثلا 100 اس طرح کی تپائیاں بنا کے دے دیں. پیسے آپ نے اس کو دے دیے، خرید و فروخت مکمل ہو گئی، اس کے پاس تو تپائیاں موجود نہیں ہیں. اس حدیث کی روح سے وہ تپائی آپ کو نہیں بیچ سکتا، نہ آپ سے پیسے لے سکتا ہے. پہلے وہ تپائیاں بنائے، جب بنا لے پھر آپ کو فروخت کرے. لیکن ایک طریقہ شروع سے یہ رائج رہا ہے کہ جو لوگ سپلائرز ہیں یا مینوفیکچررز ہیں، اسلام سے پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں، جو مینوفیکچرر یا سپلائر سے معاملہ کر لیں، پہلے اس کو پیسے دے دیں. وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کو سپلائی کر دے گا، جیسے مینوفیکچر کرتا ہے مینوفیکچر کر دے گا. اس وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہو جائے گی، وہ آپ کو دے دے گا. یہ مستثنی ہے، بظاہر تعارض ہے، اس کی حضور نے اجازت دی ہے. اب آپ کہیں بظاہر تو تعارض ہے، یہ تو چیز موجود نہیں ہے تو کیسے بیچے؟ لیکن یہ خاص حدیث ہے، خاص صورتحال کو بیان کرتی ہے، مینوفیکچرر یا سپلائر کو یا گروور کو. جو گرو کرتا ہے، مطلب اس کے پاس کھیت لگا ہوا ہے، اس نے آپ پیسے دے دیے کہ 10 من گندم مجھے آپ فلاں تاریخ کو پرووائڈ کر دیں. یا قصائی ہے، گوشت سپلائی کرتا ہے، جانور خرید کے لاتا ہے، آپ نے کہا جی بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، 2 من گوشت سپلائی کر دو، وہ کر دے گا، اس دن مرغی سپلائی کر دے گا، اس لیے کہ وہ سپلائر ہے. تو سپلائر، مینوفیکچرر، گروور کے لیے حضور نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ یہ طریقہ چلا آ رہا تھا. تو یہ ایک مخصوص صورتحال ہے، یہ خاص صورتحال ہے. اس خاص صورتحال کو اسی پر محدود رکھا جائے گا اور وہ بقیہ عام حدیث بقیہ معاملات میں منطبق ہوگی. ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا. یہ تھا مراد کے اس کے مفہوم کے ذریعے کیسے اس تعارض کو دور کیا جائے گا. اس مثال سے واضح ہو گیا ہوگا. جزاکم اللہ. السلام علیکم.